أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے پیارے ننھے منھے بچوں، آپ کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ آرام سے بیٹھے ہو نا؟ ہاں، اچھی بات ہے، آرام سے بیٹھ جائیے، ٹھیک ہے؟ ہاں. اور بچوں، آج کا درس ہمارا بہت ہی پیارا درس ہے، بہت ہی دلچسپ سبق ہے. آپ اس وقت کہاں ہو بچوں؟ گھر میں ہو نا؟ ہاں، تو آج گھر ہی کے بارے میں پڑھنا ہے، ماشاء اللہ. تو آج ہمیں کچھ اور نہیں بلکہ گھر ہی کے بارے میں پڑھنا ہے. آج کے ہمارے درس کا نام ہی گھر ہے. تو بچوں، گھر کو عربی میں کیا کہتے ہیں جانتے ہو؟ البیت. گھر کو عربی میں البیت کہتے ہیں. تو گھر ہوتا ہے، کبھی گھر کے سامنے باغ ہوگا، باغ میں درخت ہوں گے، پودے ہوں گے، پھول ہوں گے، ہے نا بچوں؟ یہ ساری چیزیں گھر کے پاس کبھی کبھی ہوتی ہے. ممکن ہے آپ کے گھر کے پاس بھی یہ سب کچھ ہو. تو آج یہی ساری چیزیں ہمیں پڑھنی ہے کہ اگر ہمارا گھر ہے، گھر کے سامنے باغ ہے، پھر اس میں درخت ہیں، پودے ہیں، تو اس کو ہم عربی میں کیسے بولیں گے، کیسے جانیں گے، کیسے سمجھیں گے کہ ان سب کو عربی میں کیسے بولا جاتا ہے، عربی میں کیا کہا جاتا ہے. آج ہم وہی سب جانیں گے انشاءاللہ عز و جل. کہو انشاءاللہ. ہاں. تو بچوں، ابھی ہم نے بتایا کہ گھر کو عربی میں البیت کہتے ہیں. البیت. ہاں، دیکھیے بچوں، کتاب دیکھیے. اور یہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ھذا بیتن. یہ گھر ہے. دیکھیے کتاب. ھذا بیتن. یہ گھر ہے. البیت جمیل. گھر خوبصورت ہے. البیت کے معنی گھر، جمیل کے معنی خوبصورت. گھر خوبصورت ہے. فناء البیت رائع. تو بچوں، گھر میں کے سامنے یا گھر میں کبھی کچھ خالی جگہ ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ صحن بولتے ہیں. گھر سے ملا ہوتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عربی میں فناء بولتے ہیں. اردو میں آپ صحن بولتے ہو، عربی میں فناء. فناء البیت رائع. رائع کے معنی عمدہ، شاندار. رائع کے معنی عمدہ، شاندار. فناء البیت رائع. گھر کا صحن شاندار ہے، عمدہ ہے، خوبصورت ہے، ماشاء اللہ. وَهُوَ مُمْتَلِئٌ بِالْأَغْرَاسِ وَالْأَشْجَارِ. صحن وَهُوَ، اور، واو کے معنی اور، ہوا کے معنی وہ سے مراد کیا؟ وہ سے مراد صحن. فناء البیت، فنا مراد ہے یہاں پر، یعنی صحن، گھر کا صحن. ممتلئ،
بھرا ہوا ہے. کس سے بھرا ہوا ہے؟ بالاغراس، غرس کی جمع اغراس ہے، پودوں سے بھرا ہوا ہے. اور کس سے بھرا ہوا ہے؟ اشجار، اشجار کے معنی کیا ہے؟ درخت. شجر کی جمع اشجار، درختوں اور پودوں سے صحن پورا بھرا ہوا ہے. کتنا خوبصورت ہوگا نا وہ صحن. تو وہ صحن پودوں سے اور درختوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں، ممتلئ کے معنی بھرا ہوا، اغراس کے معنی پودا، اور اشجار کے معنی درخت. تو وہ یعنی صحن پودوں سے اور درختوں سے بھرا ہوا ہے. ہاں ماشاء اللہ. عند البیت اشجار، عندہ کے معنی کیا بچوں؟ عندہ کے معنی پاس، البیت کے معنی گھر. عند البیت گھر کے پاس، عند البیت گھر کے پاس. اشجار، اشجار کے معنی کیا بتایا بچوں؟ ابھی ہم نے درخت. ہاں، یہ شجر کی جمع ہے اشجار، شجر کی جمع اشجار. ہاں، جب ایک درخت ہو تو شجر بولیں گے، بہت سارے درخت ہو تو اس کو اشجار بولیں گے. کیا بولو گے؟ اشجار. عند البیت اشجار، گھر کے پاس درخت ہیں، یعنی بہت سارے درخت ہیں. ایک درخت ہوگا تو کیا بولیں گے؟ شجرن. کئی درخت ہو تو اشجارن. تو یہاں پر اشجار ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہاں بہت درخت ہیں. عند البیت اشجار، گھر کے پاس درخت ہیں. الاشجار کبیرۃ، اور درخت کیا ہے؟ بڑا ہے. وہاں پر جو درخت ہیں سب بڑے بڑے ہیں، بہت لمبا بڑا بڑا. الاشجار کبیرۃ، کبیرۃ کے معنی بڑا، اشجار کے معنی درخت. الاشجار کبیرۃ، درخت بڑے ہیں. علی الاشجار ثمار کثیرۃ، علی معنی پر، اشجار کے معنی درخت، علی الاشجار درخت پر. ہاں، ثمار کے معنی پھل. تو بچوں جب وہاں پر درخت ہوتا نا، کبھی وہ آم کا درخت ہوگا تو اس میں آم پھلے گا، آم پیدا ہوگا. کبھی امرود کا درخت ہوگا تو اس میں امرود پیدا ہوگا. کبھی سیب کا وہاں درخت ہوگا تو اس میں سیب پیدا ہوگا. تو ان سب کو کیا بولتے ہیں؟ ان سب کو ملا کے اردو میں تو پھل بولتے ہو، لیکن عربی میں ثمر بولتے ہیں. عربی میں کیا بولا جاتا ہے پھلوں کو؟ اگر ایک پھل ہے تو ثمر بولیں گے، بہت سارے پھل ہیں تو اسمار بولیں گے. کیا بولیں گے؟ اسمار یا ثمار. اسمار بھی بولتے ہیں اور ثمار بھی. یہاں پر کیا ہے کتاب میں؟ ثمار. تو ثمر کی جمع کیا ہے؟ ثمار. بہت سارے پھل ہوں گے تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ ثمار. کیا؟ ثمار. ثمار. علی الاشجار ثمار کثیرۃ، کثیرۃ کے معنی زیادہ، اور ثمار کے معنی پھل. علی الاشجار کے معنی درخت پر، درخت پر بہت پھل ہیں. علی الاشجار ثمار کثیرۃ، درخت پر بہت پھل ہیں، کثیر پھل ہیں، زیادہ پھل ہیں. ہاں، آپ اردو میں بولتے ہو نا، جب دیکھتے ہو بہت سارے پھل کو کہتے ہو ارے درختوں پر تو بہت زیادہ پھل ہے. عربی میں علی الاشجار ثمار کثیرۃ بولیں گے. ٹھیک ہے بچوں، یاد ہو گیا نا؟ ماشاء اللہ. اور دیکھیے، نعد بیانا عن المدرسة بمساعدة الكلمات الآتية. تو ہم ایک بیان تیار کریں گے. کس کے بارے میں؟ مدرسے کے بارے میں. کیسے تیار کریں گے؟ آنے والے کلمات کی مدد سے، تعاون سے. یہاں پر جو نیچے کلمات ہیں ان کے تعاون سے ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بیان تیار کریں گے. جیسے آپ نے ابھی البیت کے بارے میں پڑھا ہے نا، ایسے ہی نیچے ہم مدرسے کے بارے میں ایک چھوٹا سا بیان تیار کریں گے. تو دیکھو لکھا ہوا ہے هذه مدرسة، پھر خالی جگہ ہے، پھر لکھا ہے المدرسة، پھر خالی خالی جگہ ہے. ہمیں اس کو عربی میں ایک بیان تیار کرنا ہے. کیسے تیار کرو گے؟ دیکھیے، هذه مدرسة،
اس کے ساتھ ایک لفظ اور لائیے، خالی جگہ ہے وہاں پر نا، کیا لائیں گے؟ کبیرۃ لکھ دیجئے، ہادہ مدرسۃ کبیرۃ، یہ بڑا مدرسہ ہے۔ ہادہ کے معنی یہ، مدرسۃ کے معنی مدرسہ، کبیرۃ کے معنی بڑا، یہ بڑا مدرسہ ہے۔ ہادہ مدرسۃ کبیرۃ، یہ بڑا مدرسہ ہے۔ المدرسۃ لکھا ہوا ہے، اب یہاں پر ایک کچھ ایسا لائیے کہ پورا ایک دم جملہ سیٹ ہو جائے، معنی اچھا بن جائے۔ تو یہاں پر کیا لکھ دیں گے؟ جمیلۃ، المدرسۃ جمیلۃ، المدرسۃ جمیلۃ، جمیلۃ کے معنی خوبصورت، تو معنی کیا ہوگا؟ مدرسہ خوبصورت ہے۔ پھر اور دیکھیے، اور ہمیں جملے بنانا ہے، تو یہاں پر ایک اور جملہ بناتے ہیں، کیا بنایا جائے؟ فی المدرسۃ، مدرسے میں، طلاب طلبہ ہے، بن گیا نا؟ فی المدرسۃ طلاب، مدرسے میں، فی المدرسۃ مدرسے میں، طلاب طلبہ، مدرسے میں طلبہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بنایا جائے، اور بنائیے، امام، امام نیچے لکھا ہوا ہے، مدرسہ بھی جانتے ہیں آپ، اور نیچے بستان بھی لکھا ہوا ہے، بستان کے معنی باغ، ہاں بنائیے، امام المدرسۃ، مدرسے کے سامنے، بستان باغ ہے، بن گیا نا بچوں؟ مدرسے کے سامنے ایک باغ ہے، باغیچہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور بنائیے بچوں، کیسے بنائیں گے؟ فی البستان، باغ میں، اور بنائیے کیسے بنائیں گے؟ اغراس، باغ میں پودے ہیں، جب بڑا ہو پیڑ تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ شجر بولتے ہیں، بڑے بڑے درخت رہتے ہیں، لیکن چھوٹا چھوٹا جو پودا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا آپ دیکھتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ غرس، جمع اغراس، بہت ہو تو اغراس بولیں گے، ٹھیک ہے؟ فی البستان اغراس، باغیچے میں کیا ہے؟ پودے ہیں، ہاں۔ اور بناؤ، اور کیسے بنائیں گے؟ علی الاغراس، پودوں پر، ازہار، پھول ہیں، جب ایک پھول ہو تو زہر بولتے ہیں، بہت سارے پھول ہو تو ازہار بولا جاتا ہے، تو یہاں پر بہت سارے پھول ہیں نا، اس لیے کیا بولیں گے؟ علی الاغراس ازہار، پودوں پر پھول ہیں، ماشاءاللہ، بن گیا نا؟ بہت اچھا بیان تیار ہو گیا۔ آپ لوگ اس کو نوٹ کرو گے نا، لکھو گے نا، اچھی طرح لکھ لو، یاد کر لو، ہاں۔ اور دیکھیے تدریبات، اب یہاں سے مشق کچھ ہمیں کرنا ہے۔ نقرأ، اولاً ہم پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ نیچے دیا ہوا، اللہ غفور، اللہ کو ہم جانتے ہیں، ہمارا اللہ، جس نے ہمیں پیدا کیا، پوری کائنات کا مالک ہے، اس ذات کا نام کیا ہے؟ اللہ نام ہے۔ غفور، بخشنے والا، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ القرآن کتاب عظیم، قرآن آپ جانتے نا، جس کو آپ پڑھتے ہو، یا ہم جب اور بڑے ہو جائیں گے تو قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں گے، ہمارے گھروں میں ضرور قرآن شریف یہ کتاب موجود رہتی ہے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ تو قرآن آپ جانتے ہیں اللہ کی کتاب ہے، کتاب کے معنی بھی جانتے ہیں، عظیم کے معنی بڑی، القرآن کتاب عظیم، قرآن ایک بڑی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے۔ العلم حیات الانسان، العلم حیات الاسلام، علم آپ جانتے ہیں، علم جو ہم پڑھتے ہیں اس کو علم بولتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہو نا ابھی، ہاں۔ اور حیات معنی زندگی، اسلام کے معنی اسلام جانتے ہو آپ، اسلام، ہم اسلام قبول کیے ہوئے ہیں نا، ہم مسلمان شروع ہی سے ہیں، اب ہمارے امی بھی مسلمان، ابو بھی مسلمان، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا بچوں؟ ہم مسلمان بچپن ہی سے ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام ہے، ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، تو علم اسلام کی زندگی ہے، ہاں بچوں، تو ہمیں علم ضرور حاصل کرنا چاہیے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ضرور علم حاصل کرتا ہے، ایک مسلمان کی یہ کبھی شان ہی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ مسلمان ہو اور پھر علم نہ حاصل کرے، مسلمان ضرور علم حاصل کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے بچوں؟ اور دیکھیے نوفق،
ہم سیٹ کریں گے، تطبیق دیں گے۔ دیکھیے بچوں، سب سے پہلے کیا لکھا ہے؟ الصوم۔ صوم کے معنی کیا ہے؟ روزہ۔ اب بتائیے اس کے ساتھ کیا لکھیں گے؟ دوسری والی جو لائن میں لکھا ہوا ہے، جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس میں سے 3 الفاظ ہیں، کون سا سیٹ کریں گے الصوم کے ساتھ؟ الصوم جدیدتن نہیں، جدیدتن کے معنی نیا، روزہ نیا ہے، یہ کوئی معنی نہیں ہوا نا۔ الصوم نازل، یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، نازل کے معنی اترنا، روزہ اترا ہے، اترنے والا ہے، یہ کوئی معنی اچھا نہیں نا۔ نیچے والا دیکھیے، الصوم عبادتن، روزہ عبادت ہے، یہ صحیح ہوا نا؟ ہاں، الصوم عبادتن، الصوم عبادتن، یہ سیٹ ہو گیا، اچھا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے؟ الساعۃ، الساعۃ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑی، الساعۃ کے معنی گھڑی۔ اب اس کے ساتھ جدیدتن لگا دیجئے، الساعۃ جدیدتن، گھڑی نئی ہے، ہاں اچھا ہو گیا۔ المطر، مطر کے معنی بارش، نازل معنی اترنے والی، بارش اتر رہی یعنی بارش ہو رہی ہے، المطر نازل، بارش اتر رہی ہے یعنی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے بچوں، ننشئ بعض الجمل بمساعدۃ الکلمات التالیہ، تو یہ نیچے دیے گئے کلمات کی مدد سے کچھ جملے ہم بنائیں گے، کچھ جملے ہم بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بچوں کیسے ہم بنائیں گے۔ سب سے پہلے الولد ہے، ایک جملہ بنانا ہے، سب الگ الگ ایک ایک لفظ ہے نا، سب مفرد ہیں، تنہا ہے، الگ الگ ہیں، اس کو سیٹ کر کے ایک جملہ بنانا ہے۔ دیکھیے الولد، اب اس کے ساتھ ہم کیا جوڑیں کہ جملہ بن جائے؟ الولد ذاہب، الولد کے معنی لڑکا، ذاہب کے معنی جانے والا، لڑکا جانے والا ہے، کہاں؟ الا، الا بھی سیٹ کیجئے، دیکھیے ہے نا اسی میں، الا، الل مدرستی، الا معنی تک، مدرستن کے معنی مدرسہ، تو لڑکا جانے والا ہے مدرسے تک، لڑکا مدرسے تک جانے والا، ایک جملہ بن گیا نا بچوں، الولد ذاہب الی المدرستی، ایک جملہ بن گیا، ماشاء اللہ۔ ایک جملہ اور پھر اس کے بعد دوسرا جملہ بنائیے، اللہ، کیا لفظ ہے؟ اللہ، جملہ بنانا ہے، کیا بناؤ گے؟ اللہ غفور، ہو گیا نا، ایک جملہ بن گیا، ماشاء اللہ، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الام ہے، ام کا جملہ بنائیے، الام جالست، ماں بیٹھی ہے، کہاں بیٹھی ہے؟ علی، اس کے بعد علی ہے نا، علی، علی پر، کس پر؟ کرسی پر، علی الکرسی، جی کرسی پر بیٹھی ہے، الام جالست علی الکرسی، جی دیکھیے ایک جملہ اور بن گیا، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ البنت، البنت، یہ بھی بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ البنت کاتبتن، بنتن کے معنی لڑکی، کاتبتن کے معنی لکھنے والی، لڑکی لکھنے والی ہے، التدریب مشق، ہاں، البنت کاتبتن، ہاں لڑکی کیا ہے؟ کاتبہ ہے، ہاں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ بنائیے، کیا جملہ، کیا لفظ ہے اس کے بعد؟ الاستاد، الاستاد قاری، استاد پڑھنے والا ہے، قاری ہے پڑھنے والا ہے، قاری کے معنی پڑھنے والا، استاد قاری ہے یعنی پڑھنے والا ہے، الکتاب، کتاب پڑھنے والا ہے۔ تو دیکھو بچوں کئی جملے بن گئے نا، اور سب اچھے سے جملے بنے ہیں، ماشاء اللہ۔ تو ان سب چیزوں کو آپ ریپیٹ کیجئے، پڑھیے بار بار، اور لکھ بھی لیجئے، ہاں ماشاء اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ سے زیادہ محنت کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔